الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح۔ سلیمان بن یسار عظیم تابعی ہیں، ان کی کنیت ابو ایوب تھی۔ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ بڑے عابد، زاہد اور فقیہ تھے، بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں، اور یہ سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ 73 سال کی عمر میں 107 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کان فلان، کہ فلاں شخص تھا۔ اب یہ کون تھے، ان کے نام کا تعین اس روایت میں ہمیں نہیں ملتا۔ یا تو سلیمان بن یسار سے نقل کرنے میں، اور سلیمان بن یسار سے جو آگے نقل کرنے والے ہیں ان سے نقل کرنے کے اندر نسیان ہو گیا ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آگے صحابی ہے تو صحابی کا عدم تعین ہونا اور ابہام یہ کسی بھی قسم کی حدیث کے اندر ضعف کا سبب نہیں بنتا۔ تو بعض نے وہ نام بھی ذکر کیے ہیں جو اس میں مراد ہیں، بعض نے اس سے مراد عمر بن سلمہ جو مدینہ کے امیر تھے وہ مراد لیے ہیں، اور بعض نے اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لیے ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی ولادت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد ہوئی ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یا تو عمر بن سلمہ ہے یا پھر کوئی اور بھی صحابی ہو سکتے ہیں، اور صحابی کی جہالت جو ہے وہ لا تضر، کسی قسم کے نقصان نہیں پہنچاتی حدیث کی روایت کے اندر، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق تمام کا یہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب عادل ہیں، کوئی ان میں عدالت سے خالی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی جہالت علماء کہتے ہیں یہ حدیث روایت کے اندر کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ تو سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کان فلان، کہ فلان شخص تھے، یطیل، لمبا کرتے، یطیل لمبا کرتے، طویل کیا کرتے تھے، الاولیین، پہلی 2 رکعتیں، الاولیین پہلی 2 رکعتیں، من الظہر، ظہر کی، کان یطیل الاولیین، فی الظہر بھی کر سکتے اور من الظہر بھی، دونوں چیزیں۔ کان یطیل الاولیین فی الظہر، ظہر کی نماز کے اندر یا ظہر کی نماز میں وہ 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے، لمبی کیا کرتے تھے۔ ویخفف، اور تخفیف کیا کرتے تھے، ہلکی کیا کرتے تھے، ہلکی کرتے تھے، تخفیف کرتے تھے، ہلکی رکھتے تھے، العصر، عصر کی نماز۔ وَيَقْرَأُ، اور وہ پڑھا کرتے تھے، فی المغرب، مغرب کی نماز میں، بقصار المفصل، قصار مفصل جو صورتیں ہیں ان میں سے، وفی العشاء، اور عشاء کی نماز میں، بوسطہ، اوساط مفصل، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں، وفی الصبح، اور فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں، بطوالہ، طوال مفصل۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما صلیت، نہیں میں نے نماز پڑھی،
وراء احد، کسی ایک کے پیچھے، کسی بھی آدمی کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی، اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، کہ جس کی نماز ان صاحب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے مشابہ ہو۔ اخرجہ النسائی باسناد صحیح، اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے مفصل۔ مفصل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، قرآن مجید کو سورتوں کے انداز کے اندر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ سورتوں کو قرآن مجید کی جو صورتیں ان کو 4 انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی السبع الطوال، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد والی جو 7 لمبی صورتیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبع الطوال۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے المئین، یعنی وہ صورتیں جن کی آیات 100 یا اس سے زیادہ ہوں گی، یہ سبع الطوال کے علاوہ ہیں، ان کو المئین کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے وہ صورتیں جن کی آیات 100 سے کم ہیں، ان کو المثانی کہا جاتا ہے۔ مثانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار دہرائی جانے والی، اور یہ صورتیں طوال اور مئین کی نسبت زیادہ دہرائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان میں یعنی احکام، قصص تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے المفصل۔ المفصل یہ سورہ قاف یا سورۃ الحجرات، یہ دونوں میں اختلاف ہے، بعض اس کو سورۃ الحجرات سے شمار کرتے ہیں، بعض اس کو سورہ قاف سے شمار کرتے ہیں۔ تو سورہ قاف یا سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک کا جو حصہ ہے قرآن کریم کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ المفصل۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم نے اس کی 3 اقسام پڑھی ہیں۔ ایک ہے طوال المفصل، جو آپ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس صحابی کی جو بات بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز میں کون سی صورتوں کو پڑھا کرتے تھے؟ طوال المفصل۔ طوال المفصل کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الحجرات یا سورہ قاف سے لے کر سورۃ البروج تک۔ ایک موقف تو یہ ہے، سورۃ الحجرات یا سورہ قاف سے لے کر سورۃ البروج تک۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، سورۃ الحجرات یا سورہ قاف سے لے کر سورۃ النبا تک، یعنی سورہ مرسلات آخری صورت ہے، اس کو طوال المفصل کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو علماء وہ طوال المفصل کے اندر سورہ حجرات یا سورہ قاف سے لے کر سورۃ البروج تک شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم اوساط المفصل، یعنی درمیانی، یہ سورۃ البروج سے لے کر سورۃ البینہ تک ہے، سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک۔ اور دوسری جو سورہ نبا تک شمار کرتے ہیں وہ سورۃ النبا سے لے کر وہ کیا نام ہے سورہ شمس تک، سورہ شمس تک وہ اوساط مفصل کے اندر لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد والی وہ قصار مفصل کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے قصار المفصل، وہ سورۃ البینہ سے سورۃ الناس تک، یعنی 3 ہم نے پڑھ لی۔ طوال مفصل سورہ حجرات یا سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک، پھر سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، یا اوساط مفصل کہلائیں گی، اور پھر سورہ بینہ سے سورۃ الناس تک، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قصار مفصل، قصار مفصل۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کی کیا ہے؟ تقسیم کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہی چیز بیان کی گئی کہ وہ فلاں شخص جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یطیل الاولیین من الظہر فی الظہر، کہ ظہر کی نماز میں وہ پہلی 2 رکعتیں طویل کیا کرتے تھے، لمبی ہوتی تھیں، اور عصر کی نماز ان کی کیا ہوتی تھی؟ ہلکی، اور پیچھے بھی ہم نے یہی چیز پڑھی ہے۔ اور مغرب کے اندر وہ قصار مفصل کی صورتیں، قصار مفصل کون سی ہیں؟ سورہ بینہ سے سورۃ الناس تک، ٹھیک ہے۔ اور عشاء میں اوساط مفصل، یہ سورہ بروج سے لے کر، ٹھیک ہے، سورہ بینہ تک۔ اور صبح کی نماز میں طوال مفصل سورہ قاف یا سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس شخص کے متعلق کہ ما صلیت وراء احد، کہ میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہ ہو نماز۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس
5 جو نمازیں ہیں ان میں قرات کی جائے گی، اور مغرب، عشاء اور فجر، ان کے اندر فجر کے اندر جو ہے طوال مفصل میں سے قرات کرنا افضل ہے، اور مغرب کے اندر قصار مفصل میں سے، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل میں سے، اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی اوساط مفصل میں سے قرات کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے انہی صورتوں کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ قرآن کریم کا اگر کوئی حصہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یعنی اتنی مقدار آپ رکھیں گے، طوال مفصل والی فجر کے اندر آپ مقدار رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، جو صورتوں کی مقدار موجود ہے اتنی اندازاً، اسی طرح مغرب کے اندر قصار مفصل والی مقدار رکھ لیں گے، اور عشاء کی نماز کے اندر آپ جو ہے اوساط مفصل والی رکھیں گے۔ اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کا خیال رکھا ہے، تقسیم کر دیا اپنے نماز کو، کیونکہ نماز زیادہ لمبی طویل بندہ وہ اکیلا ہو جب پڑھے، اب جب جماعت کے اندر ہے اس کے اندر وہ پیچھے والوں کا خیال کر کے پڑھے گا، اور پہلی 2 رکعتیں لمبی کرنے کی وجہ پیچھے بھی آپ کو میں نے بیان کر دی تھی، وجہ کیا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کے اندر شامل ہو سکیں، اور عصر کی نماز کی تخفیف کی وجہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی کہ اس کے بعد لوگوں کو کام کاج ہوتا تھا، لوگ جو ہے اپنی بھی کاروبار کو سمیٹ رہے ہوتے تھے، پھر اپنے گھروں کی طرف جانا ہوتا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام اس کو زیادہ لمبا نہیں پڑھا کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔